میرے آقا فرماتے ہیں منظار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اگر کوئی عشق سیکھے تو امام مالک سیکھے۔ امام مالک کے مدینے کی سرزمین ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کیا دیار پربہار ہے۔ امام مالک مسجد نبوی کے صحن میں گھوم رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، چلتے 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 اچانک آپ کے چلنے کا انداز بدل گیا۔ کانٹا گڑا ہے وہ بھی مدینے کا، پیروں میں کانٹا چبھا ہے، کانٹا ہے مدینے کا۔ چلتے چلتے انداز بدل گیا۔ مریدوں نے سوال کیا حضور آپ تو ابھی بہت اچھا چل رہے تھے، بہت بھلا چنگا چل رہے تھے سرکار، آپ کے چلنے کا انداز بدل گیا، معاملہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے، سبب کیا ہے، بات کیا ہے؟ امام مالک کا عشق دیکھو۔ امام مالک فرماتے ہیں میرے مریدوں، مجھ سے سوال کرنے والوں، چلنے کا انداز اس لیے بدلا ہے کہ میرے مصطفیٰ کے شہر کا کانٹا میرے پیروں میں چبھا ہے۔ آگے فرماتے ڈر رہا ہوں، آگے فرماتے ڈر رہا ہوں کہ کہیں یہ کانٹا نکل نہ جائے، ڈر رہا ہوں کہ کہیں یہ کانٹا نکل نہ جائے، اس لیے کہ کل بروز قیامت بارگاہ رب العزت میں جب میری حاضری ہوگی، پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب حاضر کیے جائیں گے، رسول اللہ بھی وہاں پہ موجود ہوگے، جب بارگاہ رب العزت میں میری حاضری ہوگی، میرا پروردگار عالم مجھ سے پوچھ دے گا اے میرے بندے امام مالک تم میری بارگاہ میں کیا لے کر آئے ہو؟ تو میں بارگاہ رب العزت میں عرض کروں گا اے میرے پروردگار الہ العالمین، مولانا میرے سجدے تیرے شایان شان کے مطابق ہے، نہ میری نمازیں تیری شایان شان کے مطابق ہے، نہ میرے روزے تیرے شایان شان کے مطابق ہے، نہ میرا حج تیری شایان شان کے مطابق ہے، نہ میرے دیگر اعمال تیری شایان شان کے مطابق ہے۔ عشق دیکھو امام مالک کا۔ امام مالک فرماتے ہیں پروردگار عالم جب بروز قیامت مجھ سے سوال کر دے گا تو میں نماز کا واسطہ نہیں دوں گا، میں روزے کا واسطہ نہیں دوں گا، میں حج کا واسطہ نہیں دوں گا، میں صدقہ اور زکات و خیرات و صدقات کا واسطہ نہیں دوں گا، بلکہ برجستہ کہوں گا پروردگار عالم مولا ایک مرتبہ تیرے محبوب کے شہر میں حاضر ہوا تھا، مولا اس شہر میں جب حاضر ہوا تھا تو میرے محبوب کے شہر میں ایک کانٹا چبھا تھا، اسی کانٹے کو مولا تیری بارگاہ میں لے کر آیا ہو، اسی کانٹے کو تیرے بارگاہ میں لے کر آیا ہو۔ پروردگار عالم تیرے محبوب کے کانٹے کے وسیلے سے مولا میری بخشش و مغفرت فرما دے۔ اللہ اکبر، یہ عشق ہے امام مالک کا، بزرگوں کا عشق۔ عشق سیکھنا ہو تو مولائے کائنات سے سیکھو، عشق سیکھنا ہو تو ابو بکر صدیق سے سیکھو، عشق سیکھنا ہو تو عمر سے سیکھو، عشق سیکھنا ہو تو عثمان ذو النورین سے سیکھو۔ خلیفہ سوم ہے حضرت عثمان غنی ہے۔ اللہ اکبر، ایک پہاڑ کے قریب سے گزر رہا ہے، ایک پہاڑ کے قریب سے، جب اس پہاڑ کے قریب کے خلیفہ سوم اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے ہمراہیوں کے ساتھ گئے تو یکایک اس پہاڑ کو دیکھ کر کے حضرت عثمان غنی مسکراتے ہیں۔ بس آپ اسی طرح سنیں، بولنے کی ضرورت بہت آرام سے سنیں۔ حضرت عثمان غنی مسکرا رہے پہاڑ کو دیکھ کر۔ اللہ اکبر، لوگوں نے سوال کیا ہے عثمان مسکراتے کیوں ہو؟ ابھی کیا معاملہ ہو گیا، کیا بات ہو گئی؟ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں اے لوگوں، ایک وقت ایسا تھا کہ میں اپنے نبی کے ساتھ، اپنے مصطفیٰ کے ساتھ اس پہاڑ کے قریب سے گزرا تھا، اور جب اس پہاڑ کے قریب سے گزرا تھا تو میں نے اپنے رسول کو، میں نے اپنے نبی کو دیکھا تھا کہ میرے آقا نے اس پہاڑ کو دیکھ کر مسکرا دیا تھا۔ سبحان اللہ، میرے آقا اس پہاڑ کو دیکھ کر مسکرا دیے تھے۔ میرے آقا کی مسکراہٹ مجھے یاد آ گئی، میں بھی مسکرا دیا تھا کہ میرے مصطفیٰ کی سنت زندہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو جناب اختر صاحب جا رہے ہیں۔ اچھا دیکھیے، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں خانہ کعبہ کا طواف کرنے، پوری دنیا سے۔ دنیا میں بہت سارے ڈریس ہیں، کرتا پاجامہ ہے، کھان ڈریس ہے، پینٹ شرٹ ہے، ٹی شرٹ ہے، جینس ہے،
پتا نہیں اتنے لباس ہیں، اتنے لباس ہیں کہ لباس کا نام ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم، اتنے لباس ہیں، نہ ہم اور آپ پورا پہنے ہیں نہ نام جانتے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، خانہ کعبہ جاؤ، کتنا قیمتی لباس ہو، کتنے روپیے والا لباس ہو، کتنا زرق برق لباس ہو، جب آپ خانہ کعبہ پہ جائیں گے آپ تو اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ میرے بندو تب تم میری بارگاہ میں آؤ تو اپنے تمام لباس کو اتار دو، اپنے تمام لباس کو اتار دو۔ وجہ کیا ہے؟ کیا اگر کوئی کرتا پہن کے جاتا ہے تو کیا کرتا ناپاک ہے؟ کیا نہیں، ناپاک نہیں، پاک صاف ہے، مکمل پاک صاف ہے، باوجود اس کے کوئی جبہ پہن کے جائے، کوئی امامہ پہن کے جائے، کوئی کرتا پہن کے جائے، کوئی اور لباس پہن کے جائے، لیکن حکم شرع یہ ہے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب کوئی بندہ میری بارگاہ میں میرے گھر کا طواف کرنے آئے تو دنیا کا کتنا قیمتی لباس پہنا ہو، اپنے لباس کو اتار دے۔ اب اس کے بدن پہ دو ہی لباس ہوں گے، ایک چادر ہوگی اور ایک لنگی ہوگی، ایک چادر ایک لنگی۔ کیا وجہ تھی؟ کیا وہ لباس خراب تھا؟ کیا وہ کپڑے اچھے نہیں تھے؟ معاملہ کیا تھا؟ صرف دو لباس، ایک چادر ایک لنگی، خانہ کعبہ کے طواف کے لیے، طواف خانہ کعبہ کے لیے ایک چادر کی ضرورت ہے، ایک لنگی کی ضرورت ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ تم جہاں کہیں بھی جاؤ، کرتا پہن سکتے ہو، پاجامہ پہن سکتے ہو، پینٹ شرٹ پہن سکتے ہو، کوٹ پہن سکتے ہو، جبہ امامہ پہن سکتے ہو، اور نہ جانے جتنے طرح کے لباس ہیں تم سب کو پہن سکتے ہو، لیکن جب تم میری بارگاہ میں آؤ، پروردگار کی عالم کی بارگاہ میں آؤ، خانہ کعبہ کے طواف کے لیے آؤ، تو اب دنیا کے تمام لباس کو اتار دو، اب تیرے بدن پہ دو ہی لباس ہوگا۔ عالم خیال میں نے سوال کیا، پروردگار عالم الہ العالمین، کیا میرا لباس پھٹا تھا؟ کیا میرا لباس پرانا تھا؟ کیا میرا لباس خراب تھا؟ کیا میرا لباس ناپاک تھا؟ جواب آیا، اے میرے بندے، اے نادان، تم مجھ سے سوال کرتے ہو، نہیں، تیرے لباس پھٹا نہیں تھا، پرانا نہیں تھا، بوسیدہ نہیں تھا، ناپاک نہیں تھا، بلکہ تیرے لباس بہت اچھا تھا۔ لیکن حکم شرع یہ ہے کہ جب تم میری بارگاہ میں آؤ تو اپنے تمام تر لباسوں کو خانہ کعبہ میں آنے سے پہلے اتار دو۔ اب تو ہی تیرے بدن پہ لباس ہوں گے، ایک چادر ہوگی، ایک لنگی ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ کہا یہ میرے محبوبوں کا پسندیدہ لباس ہے، یہ میرے محبوبوں کا پسندیدہ لباس ہے۔ میں نے سوال کیا، پروردگار عالم، یہ پسندیدہ لباس تیرا کون محبوب پہنا تھا؟ اور جواب آیا، اے نادان، تم مجھ سے سوال کر رہے ہو، اب ایک تاریخ کا پنہ پلٹو، تاریخ کے صفحات کو پلٹو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے، باپ دیوار کھڑا کر رہا تھا، بیٹا اسماعیل ہے جو گارا بنا کر کے، مٹی کا گارا بنا کر کے خانہ کعبہ کی دیوار کے لیے گارا بناتے جاتا تھا اور اس تک پہنچاتے جاتا تھا۔ باپ دیوار کرتے تیار کرتے جاتا تھا، بیٹا گارا بناتے جاتا تھا۔ اللہ اکبر، جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی، اللہ اکبر، جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، اے پروردگارہ، اے الہ العالمین، اے مالک کا بندہ نوازا، مولا میں نے تیرے گھر کی تعمیر کر دی ہے پروردگار، اب کیا کروں؟ پروردگار عالم کے جانب سے آواز آیا، اے بھائی میرے بندے، اے ابراہیم، جبل ابن ابی قبیس پر کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر کے اعلان کر دو، خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی ہے، اب جس کا جی چاہے آئے اور خانہ کعبہ کا طواف کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں، پروردگار عالم، میں کمزور ہوں مولا، میں ناتواں ہوں پروردگار عالم، بھلا میری آواز کہاں سے کہاں تک
پہنچے گی پروردگار عالم؟ میری اتنی دھیمی آواز ہے مولا، میری اتنی دبی دبی آواز ہے پروردگار عالم، میری آواز کیسے پہنچے گی؟ پروردگار عالم نے فرمایا اے ابراہیم آواز دینا تیرا کام ہے اور ساری دنیا تک تیری آواز کو پہنچانا میرا کام ہے۔ اب حضرت ابراہیم نے آواز دیا، مورخین لکھتے ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں، تاریخ کی کتابوں میں بات آتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابن ابی قبیس پر کھڑے ہو کر کے جب یہ اعلان کیا، مورخین فرماتے ہیں کہ جو جہاں تھا وہاں تک حضرت ابراہیم کی آواز پہنچ گئی، حضرت ابراہیم کی آواز پہنچ گئی، یہاں تک کہ جو باپوں کے پشتوں میں تھے ان تک بھی آواز پہنچ گئی، جو ماں کے رحموں میں تھے ان تک بھی آواز پہنچ گئی، جو عالم ارواح میں تھا ان تک بھی آواز پہنچ گئی، جو جہاں تھا وہاں تک آواز پہنچ گئی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم جب عمرہ کرتے ہیں یا حج کرتے ہیں تو ایک کام کرتے ہیں سعی، صفا مروہ کی سعی۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اسی بات کو رکھ کر کے میں بیٹھوں گا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے، یہ دونوں پہاڑی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ قرآن کہتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام میں پیاس کی شدت ہے، ماں کی ممتا ہے، اسی وادی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اور حضرت حاجرہ کو چھوڑ کر کے چلے گئے تھے، سنگلاف علاقہ تھا۔ اب اسی وادی میں جب چھوڑ کر چلے گئے، پیاس کی شدت تھی، ماں کی ممتا تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے بے چین تھے، اللہ اکبر، ماں کی ممتا تڑپ اٹھی، ماں پانی کی تلاش میں اور اس کی جستجو میں گھومتی رہی، پھرتی رہی، کبھی صفا کبھی مروہ، کبھی صفا کبھی مروہ، کبھی صفا کبھی مروہ۔ بالآخر کیا ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے زمین پر ایڑیاں رگڑی، ماری، تو اللہ رب العزت نے وہاں سے چشمہ جاری کر دیا، اور چشمے کی عظمت یہ ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس پانی کو جو بھی جس جائز نیت سے پیے گا اللہ رب العزت اس کے جائز نیتوں میں کامیابی عطا فرما دے، جس کا نام زمزم ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایک زمانہ تھا جس وقت وہاں پہ پانی نہیں تھا، اس وقت تو پانی ہی پانی ہے، ٹینکر میں پانی، ہوٹل میں پانی، جگہ جگہ پانی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اب جو بھی خانہ کعبہ کا طواف کرے گا اور جو بھی خانہ کعبہ کا حج کرنے کے لیے آئے گا، معمر ہوگا، عمرہ کرنے کے لیے آئے گا، اس پر واجب یہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کرے، اور طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے سامنے 2 رکعت نفل نماز پڑھے، اور نفل نماز پڑھنے کے بعد پھر آب زمزم جہاں پہ رکھا ہوتا ہے پیٹ بھر آب زمزم پیے، اور آب زمزم پینے کے بعد صفا سے لے کر کے مروہ تک، مروہ سے لے کر کے صفا تک، صفا سے لے کر کے مروہ تک، مروہ سے لے کر کے صفا تک کی سعی کرے، دوڑ لگائے، چکر لگائے۔ اسی بیچ میں حاجی صاحب گئے ہوئے ہیں، اسی بیچ میں 100 سے 200 میٹر کی دوری پڑتی ہے، ڈسٹینس پڑتا ہے، ایک جگہ ہے، اسی جگہ پہ ایک گرین بتی پہلے والے جگہ پہ ہوتی ہے اور دوسری والی جگہ پہ بھی گرین بتی ہوتی ہے۔ وہاں پہ حکم یہ ہوتا ہے کہ جب تم صفا اور مروہ کی سعی کرو تو تم اس جگہ پہ دوڑ کر کے اس طرح دوڑ کر کے پار ہو کہ اجلت میں پار ہو رہے ہو، جلد بازی میں پار ہو رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت حاجرہ دوڑ رہی ہے، حضرت حاجرہ دوڑ رہی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو اس وقت پانی کی قلت ہے، لیکن آج تو جگہ جگہ پانی ہے، گھر گھر میں پانی ہے، ہوٹل میں پانی ہے، ٹینکر میں پانی ہے، پھر آج دوڑنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ اللہ اکبر۔ عالم خیال میں نے سوال کیا، پروردگار عالم، وہ ایک زمانہ تھا جس وقت پانی کی قلت تھی، جس وقت پانی کی کمی تھی، مولا اس وقت حاجرہ دوڑی تھی، پانی کی
قلت تھی، لیکن مولا آج کون سی قلت ہے، آج کون سی پانی کی کمی ہے؟ پروردگار عالم نے فرمایا، پروردگار عالم نے فرمایا اے نادان تم مجھ سے یہ سوال کرتے ہو، ارے سنو یہ میری ایک نیک بندی کی سنت ہے، سبحان اللہ، یہ میری ایک نیک بندی کی سنت ہے، میں نے اس کی ادا کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے، پسند کر لیا ہے، اور اتنا پسند کیا، اتنا پسند کیا، اتنا پسند کیا کہ صبح قیامت تک کے لیے جتنے لوگ حج میں یا عمرہ میں جائیں گے سب کے لیے وہ واجب ہوگا کہ صفا اور مروہ کا دوڑ لگائے، چکر اللہ اکبر۔ تو یہ حاجی صاحب اختر کا معمر ہے، یہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کے سفر کی صعوبتوں، اللہ تعالیٰ انہیں سفر کی صعوبتوں سے دور فرمائے، سفر کی پریشانیوں سے دور فرمائے اللہ تعالیٰ، اور جب یہ مدینہ شریف جائیں، میرے آقا کے دیار میں جائیں، تو جانے کے بعد حضور کی بارگاہ میں ہم گناہگاروں کے لیے سلام و محبت پیش، ہم گناہگاروں کے لیے سلام پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہم بھی آپ کے غلاموں میں سے ہیں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہم بھی آپ کے غلاموں میں سے ہیں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اتنی طاقت نہیں کہ میں آپ کی بارگاہ چلے جاؤں، یا رسول اللہ، اتنی دولت نہیں کہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو سکوں، یا رسول اللہ، اتنی استطاعت نہیں کہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو سکوں، لیکن یا رسول اللہ اگر آپ کا اشارہ ہو جائے تو نہ روپیہ کی ضرورت، نہ طاقت کی ضرورت، نہ دھن دولت کی ضرورت، یا رسول اللہ جسے آپ بلاتے ہیں وہی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، یا رسول اللہ ہم تمام غلاموں کا عاشقوں کے سلام محبت کو پیش فرما دیں، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم ان کے لیے دعا کریں گے، پروردگار مولا تیرے محبوب کے روضے کی حاضری کے لیے جا رہے ہیں یہ، پروردگار عالم ان کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما دے، آمین کہیے نا، آمین، آمین اگر آپ کہہ دیں گے تو، اور اگر ان کا بھلا ہو جائے گا تو آپ کو کوئی دقت ہے کیا؟ تو بولتے کہیں نہیں، کہیے نا آمین، سبحان اللہ۔ آپ لوگ بھی مدینہ شریف جانا چاہتے ہیں؟ بولیے نا، ارے مومن کی تو تمنا ہی ہوتی ہے، یہی ہوتی ہے آخری تمنا، خواہش یہی ہوتی ہے کہ پروردگار عالم کچھ دیکھوں نہ دیکھوں مولا تیرے محبوب کا دیار ضرور دیکھ لوں۔